پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، خوب اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں آپ کے اپنے پیارے یوٹیوب چینل EOS کلاسز پہ افسانہ کے بارے میں، جو اردو میٹرک والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کلاس 12 والوں کے لیے بہار بورڈ کے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن خاص طور پہ بھی ہم بات کریں گے کلاس 10th والوں کے لیے جو آج آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھ لیا افسانہ کے متعلق تو انشاءاللہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس لیے بھی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے کیونکہ اس سے 2 نمبر کا سوال کم سے کم آتا ہے، اس لیے آپ اس کو اچھے سے دیکھیے۔ آئیے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں افسانہ کے متعلق۔ افسانہ کیا ہے، افسانہ کے بارے میں آپ اور ہم کیا جانتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے افسانہ افسانہ کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلا سوال آپ کے من میں یہی آ رہا ہوگا کہ سر افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ کہتے ہیں کہانی کو۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ کہانی کو۔ آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو افسانہ مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ کہانی۔ سر کہانی مطلب کہانی کو ہم قصہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو کہانی یا قصہ کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے افسانہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ کہانی یعنی اسٹوری۔ انگلش میں کیا بات کرتے ہیں ہم؟ اسٹوری۔ اور افسانہ کو آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارے سلیبس میں افسانہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ایک اور ورڈ بڑھا دیتا ہے مختصر افسانہ۔ کیا بڑھا دیتا ہے؟ مختصر افسانہ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو آسان لفظوں میں آپ ترجمہ کیجئے تو آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ اسٹوری۔ کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ شارٹ اسٹوری۔ اور اگر ہندی میں بات کریں تو لگو کہانی کہہ سکتے ہیں۔ تو مختصر افسانہ مطلب چھوٹی کہانی۔ مختصر افسانہ مطلب چھوٹی کہانی۔ سر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری تعریف کیجئے تو افسانہ ایک نثری صنف ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ ایک نثری صنف ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ تحریری قصہ جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے۔ وہ تحریری قصہ جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیے میرے ساتھ، مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ڈیفینیشن میں تو یہی لکھا ہوا ہے، تحریری قصہ ایک ورڈ یہاں پر جوڑا ہوا ہے، تو بہت اچھے سے یاد رکھیے گا کوئی بھی صنف تب تک صنف نہیں ہے جب تک کہ اس کو لکھ کر نہ بتایا جائے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی آدمی کہانی سنا دیتا ہے تو کیا وہ افسانہ ہے؟ نہیں، وہ افسانہ نہیں ہے۔ تو افسانہ کسے کہیں گے؟ افسانہ تب کہیں گے جب کہ وہ ریٹن فارمیٹ میں ہو۔ کس فارمیٹ میں ہو؟ انگلش میں اس کو بولتے ہیں ریٹن، یعنی لکھا ہوا ہوگا تبھی وہ کیا ہوگا؟ تحریری، ہے نا۔ اس کو ہندی میں اگر بات کریں تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ لکھت۔ یعنی اگر لکھت نہیں ہوگا، اگر آپ موکھک بات کر رہے ہیں تو وہ افسانہ نہیں ہو سکتا۔ افسانہ کسے کہیں گے؟ افسانہ اسے ہی کہیں گے جب کہ وہ کیا ہوا ہو؟ لکھا ہوا ہو۔ اچھا، وہ تحریری قصہ جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے۔ اب ایک ورڈ ہے نشست، تو یہاں بات کریں گے نشست مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشست کہتے ہیں بیٹھک کو۔ نشست کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں بات کریں گے، بالکل ایک دم آسان جسے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نشست مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھک۔ یعنی آپ نے افسانہ شروع کیا اور آپ نے پورا افسانہ پڑھ لیا۔ اگر آپ پورا افسانہ ون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہے؟ وہ سچ میں وہ افسانہ، یعنی کوئی کہانی آپ نے پڑھنا شروع کیا اور آپ کو اتنی اچھی لگی کہ آپ نے پورا پڑھ لیا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں مختصر افسانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مختصر افسانہ۔ یہی تعریف آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی وہ تحریری قصہ جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے وہی کیا ہے؟ مختصر افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ وہ تحریری قصہ جسے ایک ہی نشست میں پڑھ لیا جائے وہی کیا ہے؟ بولیے جلدی سے بولیے۔ مختصر افسانہ ہے۔ چلیے اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے دیکھیے سر افسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ افسانہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ یاد رکھیے گا افسانے کا لازمی عنصر ہے وحدت تاثر۔ کیا ہے؟ وحدت تاثر۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ سر وحدت تاثر کیا ہے؟ دیکھیے وحدت مطلب ہوتا ہے ایک، تاثر مطلب ہوتا ہے اثر ڈالنا، یعنی کوئی بات آپ کو ایک مرتبہ میں اثر کر جائے اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بات ہو اور وہ بات آپ پر اثر کر جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وحدت تاثر۔ یعنی کسی بات کا ایک مرتبہ میں اثر ڈالنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ کسی بات کا ایک مرتبہ میں ہی اثر ڈال دینا کیا کہلاتا ہے؟ وحدت تاثر کہلاتا ہے۔ کسی بات کا، آپ اپنے پاس قلم کو بھی رکھیں گے، لکھ لیں گے، ہے نا، یہ نہیں کہ بس اسکرین شاٹ لے لیں گے، لکھنا پڑے گا۔ کسی بات کا ایک مرتبہ میں اثر ڈالنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ ایک مرتبہ میں اثر ڈالنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ وحدت تاثر کہلاتا ہے۔ اچھا سر یہ کیا ہے؟ یہ لازمی عنصر ہے میرے بھائی، یعنی اگر آسان لفظ میں کہیے، انگلش میں کہیے تو اس کو بولیں گے کمپلسری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمپلسری پارٹ ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو افسانہ افسانہ نہیں ہوگا، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ افسانے کا لازمی عنصر کیا ہے؟ افسانے کا لازمی عنصر وحدت تاثر ہے۔ بولیے کیا ہے؟ وحدت تاثر، یعنی کسی چیز کا اثر کر جانا، وہ بھی ایک مرتبہ میں۔ کوئی بات آپ نے کی، مان لیجیے میں نے کوئی کہانی سنائی اور وہ کہانی میرے دل پہ چھو گئی، واہ نہیں
ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسے خیالات آپ کے من میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی آپ پر اثر کر گئی ہے. اسے ہی کہتے ہیں وحدت تاثر، اور یہ لازمی چیز ہے. لیکن ایک یاد رکھیے گا، یہ اگر ہم 10th کے لحاظ سے بات کریں تو پھر 10th میں یہ لازمی عنصر نہیں ہو جاتا، اس کو بنیادی شے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بنیادی شے. میری بات پوری طور پہ سنیے گا، اپنے سے ویڈیو ہے نا چھوڑ کے مت بھاگیے گا. بنیادی شے مطلب یعنی بیسک چیز. بنیادی شے مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسک تھنگ، یعنی ایک ایسی چیز جو ہونا چاہیے. تو بیسک تھنگ کیا ہے اس کی؟ یعنی ایک ایسی چیز جو ضروری ہے وہ ہے بنیادی شے. بنیادی شے کیا ہے اس کا؟ وحدت تاثر ہے. افسانے کا لازمی عنصر کیا ہے؟ وحدت تاثر ہے. بولیے میرے ساتھ، افسانے کا لازمی عنصر کیا ہے؟ وحدت تاثر ہے. افسانے کا لازمی عنصر کیا ہے؟ وحدت تاثر. اور اگر میٹرک میں بات کریں تو بنیادی شے، یعنی بیسک تھنگ جو ہے، یعنی یہ چیز ہونی چاہیے. بیسک پارٹ کیا ہے اس میں؟ وہ ہے لازمی عنصر اس کا وحدت تاثر. چلیے امید کرتے ہیں اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا آگے لکھتے ہیں کہ افسانے کے بارے میں اور کیا باتیں کرتے ہیں سر؟ افسانے کے بارے میں دیکھو، اچھا میں جو بات لکھ رہا تھا وہ تو میں نے پی ڈی ایف میں نا پورے طور پر لکھ دیا ہے. دیکھیے کیا لکھتے ہیں پی ڈی ایف میں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سر یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، یہ دو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کلاس 10th والوں کے لیے بھی اور 12th والوں کے لیے بھی. وحدت تاثر سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی ایسی بات جو ایک ہی مرتبہ میں کیا کر جائے؟ دل میں اثر ڈال دے، یا ایسی بات جو جس کا اثر پہلی بار میں ہو جائے، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ وحدت تاثر کہتے ہیں. میں جو بتا رہا تھا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. چلیے سر اچھا، افسانے کی افسانہ جو ہے یہ سب سے کیا ہے؟ سب سے مختصر صنف ہے. مختصر مطلب ہوتا ہے شارٹ. فکشن کی یعنی فکشن مطلب کہانی کی سب سے مختصر شکل کیا ہے؟ افسانہ ہے. فکشن کی سب سے مختصر شکل کیا ہے؟ افسانہ ہے. افسانہ کیا ہے؟ فکشن کی سب سے مختصر صورت ہے. فکشن کی سب سے مختصر صورت کیا ہے؟ افسانہ ہے. چلیے یہ بات سمجھ گئے. تو فکشن کی سب سے مختصر شکل کیا ہے؟ افسانہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. نقاد آل احمد سرور نے مختصر افسانے کو چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا فن قرار دیا ہے. نقاد آل احمد سرور نے مختصر افسانے کو کیا کہا ہے؟ چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا فن قرار دیا ہے. سوال بن جاتا ہے، بتائیے افسانے کو چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا فن کس نے قرار دیا؟ تو نقاد آل احمد سرور نے کہا. اچھا نقاد آل احمد سرور نے کیا کہا افسانہ نگاری کے بارے میں؟ افسانہ لکھنا گویا چاول پر قل ہو اللہ لکھنا. بولو میرے بھائی، افسانہ لکھنا گویا، بولو میری بہن، افسانہ لکھنا گویا چاول پر قل ہو اللہ لکھنا. یعنی جتنا ٹف ہے چاول پر قل ہو اللہ لکھنا، اتنا ہی ٹف کام کیا ہے؟ افسانہ لکھنا. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اگر آپ اتنا سمجھ گئے تو سر کوشچن یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کس صنف کو چاول پر، یا یہ کہو کہ کس صنف کو چاول پر قل اللہ لکھنے کا فن قرار دیا گیا ہے؟ تو افسانہ نگاری کو قرار دیا گیا ہے. چلیے سر بہت اچھی بات ہے. اگلا، اردو افسانے کی شروعات 20ویں صدی میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے بتائیے؟ اردو افسانے کی شروعات کب ہوئی ہے؟ 20ویں صدی میں. اب اس میں تھوڑی سی بولے تو کیا کنفیوژن ہو جاتی ہے، میٹرک میں کچھ ہے اور 12th میں کچھ ہے. تو بہار بورڈ کے جو میٹرک والے ہیں وہ اس کو اچھے سنیے گا، اور وہ لوگ جو 12th والے ہیں وہ لوگ بھی اس کو اچھے سنیے گا. دیکھیے اس میں کیا کنفیوژن ہے. میں ایک ساتھ ابھی دونوں کا دور کر دیتا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، بالکل دونوں دور ہو جائے گا. ابھی بالکل سامنے ابھی آپ کے ساتھ ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے سر؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سجاد حیدر یلدریم نے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی، شروعات کی. داغ بیل ڈالنا مطلب شروعات کی. کب شروع کیا؟ سن 1900 عیسوی کو سجاد حیدر یلدریم نے اردو کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ لکھی. بولیے میرے ساتھ، نشے کی پہلی ترنگ لکھی. اس طرح پہلے افسانہ نگار کون ہو گئے؟ سجاد حیدر یلدریم ہو گئے. تو سجاد حیدر یلدریم پہلے کیا ہو گئے؟ پہلے اردو کے پہلے افسانہ نگار ہو گئے. لیکن 1903 عیسوی میں اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ لکھا گیا، جو جس کے مصنف کون ہیں؟ راشد الخیری ہیں. اب آپ بولو گے سر یہ کیا کنفیوژن ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے یہاں 1900 میں یہاں بھی بولا کہ پہلا افسانہ، یہاں بھی آپ نے کہا پہلا افسانہ. آئیے اس کو بس ایک دم شارٹ میں ہم اس کو دور کرتے ہیں، سمجھیے گا میری بات. اگر ہم بات کریں اس کو، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ایک منٹ دیکھیے گا سر. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ، اگر ہم میٹرک کے لیے بات کرتے ہیں، کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ میٹرک کے لیے بات کرتے ہیں. دیکھیے میٹرک والے اس بات کو سمجھ جائیے کہ میٹرک والوں کے سلیبس میں یہ دیا ہوا ہے کہ 1903 میں اردو کا پہلا افسانہ شائع ہوا ہے. تو اردو کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ میٹرک والوں بولیے. اردو کا پہلا افسانہ شائع ہوا کب؟ نصیر اور خدیجہ کے نام سے 1903 میں. نام کیا تھا افسانہ کا نام؟ نصیر اور خدیجہ. بولیے میرے ساتھ، نصیر اور خدیجہ. ٹھیک ہے، نصیر اور خدیجہ. ٹھیک ہے. اب یہ کب شائع ہوا تھا؟ یہ شائع ہوا تھا 1903 میں. اور اس کے حساب سے اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہو گیا؟ اردو کا پہلا افسانہ نگار ہو گئے کون؟ راشد الخیری. ایسے آپ کو پتا ہونا چاہیے، جس کوچنگ میں بھی یہ نا ہم پڑھا رہے ہیں آف لائن، تو وہ کوچنگ کے ڈائریکٹر کا نام بھی راشد سر ہے. لیکن یہاں پر ہم کیا ہے، اردو کے پہلے افسانہ نگار کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا پورا نام کیا تھا؟ راشد الخیری. بہت بڑے مصنف تھے. راشد الخیری نے اردو کا پہلا افسانہ لکھا. یہ بات کس میں لکھی گئی؟ کلاس 10th میں لکھی گئی. دیکھو بھاؤ، جو میٹرک کے بورڈ میں دیا ہوا کتاب میں دی ہوئی ہے
وہی صحیح ہے. اسی کے حساب سے بہار بورڈ کاپی بھی چیک کرتی ہے, اس لیے اس میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. البتہ کلاس کتاب والے کو چاہیے تھا کہ وہ دونوں میں سیم لکھ کے, لیکن کنفیوژن کر دیا. خیر کوئی بات نہیں, میٹرک والے اتنا سمجھ گئے. اب انٹر والے آتے ہیں. انٹر والوں کے اس میں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی کیا, میں دونوں اس لیے بتا رہا ہوں, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انٹر والے میٹرک والے دونوں بیٹھتے ہیں اور دونوں میرے ہی اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن آپ جھگڑ کی جائیے گا, نہیں سر تو یہ پڑھا ہے, سر یہ پڑھا ہے. ابھی میں کلیئر کر دیتا ہوں. انٹر والوں کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سن 1900 عیسوی میں اردو کا پہلا افسانہ شائع ہوا. اردو کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ 1900 عیسوی میں شائع ہوا. چلیے بہت اچھی بات ہے. اردو کا پہلا افسانہ کس نام سے شائع ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ سر اردو کا پہلا افسانہ شائع ہوا نشے کی پہلی ترنگ کے نام سے. کس نام سے؟ نشے کی پہلی ترنگ. اچھا, نشے کی پہلی ترنگ کے لکھنے والے کون ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ نگار, اردو کا پہلا افسانہ نگار انہوں نے کس کو کہا؟ انہوں نے کہا کہ سر کون ہے؟ سجاد حیدر یلدری میں. کون ہے؟ سجاد حیدر یلدری میں. بولیے کون ہے؟ سجاد حیدر یلدری میں. اب بتائیے, اب یہاں پر آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک دم بالکل میں نے لکھ کے سمجھا دیا کہ میٹرک والوں کے دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا لیجئے کہ اس کی کتاب میں 1903 کا پہلا اردو 1903 میں لکھا ہوا افسانہ کوئی پہلا افسانہ مانا گیا. انہوں نے 1900 عیسوی والے کو نہیں چھیڑا, لیکن انٹر والوں نے کہا نہیں 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 1900 عیسوی والا صحیح ہے. اردو کا پہلا افسانہ انٹر والوں کے حساب سے کیا ہے سر؟ صحیح کیا ہے؟ دیکھو بورڈ کے حساب سے میٹرک میں یہ صحیح ہے اور انٹر میں یہ صحیح ہے, یہی یاد رکھیے گا, تبھی آپ کو نمبر ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بکراتی مت کیجیے گا. اتنا اگر آپ سمجھ گئے تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. سر دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کیا لکھا, وہی بات یہاں پر کلیئر ہو گئی. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور اس آگے کی جو باتیں اس میں سب کو اتفاق ہے, سب لوگ یہی کہتے ہیں جو میں لکھا ہوا ہوں. کہتے ہیں 1904 میں علی محمود کا افسانہ شائع ہوتا ہے. کون سا؟ 1904 میں علی محمود کا افسانہ شائع ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے چھاؤں. کیا نام ہوتا ہے؟ چھاؤں. یہ شائع ہوتا ہے. اس کے بعد اب تک لیکن افسانہ پورے طور پر آگے نہیں بڑھا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں, افسانہ مکمل طور پر آگے نہیں بڑھا تھا. تو پھر افسانے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نام آیا جس نے کیا ہے اردو کی دنیا میں تو اپنا دھوم مچایا ہی تھا. اردو افسانہ نگاری میں بھی اپنی ایک پہچان بنا لی. اس کا نام تھا پریم چند. کیا نام تھا بولیے؟ پریم چند. تو پریم چند کا افسانہ مجموعہ افسانہ کب سے آنے لگا؟ 1907 میں. کب سے آنے لگا؟ 1907 میں پریم چند کے افسانے منظر عام پر آئے. 1908 میں پریم چند کا افسانہ مجموعہ ضبط ہو گیا. یہی دقت ہو گیا. پریم چند بھی لکھ ہی رہے تھے کہ ان کا افسانہ مجموعہ سوز وطن کیا کر لیا گیا؟ ضبط کر لیا گیا. اب دیکھو سوز وطن جیسے ہی کوشچن آ جاتا ہے, بتاؤ کون سا افسانہ ضبط ہوا تھا؟ کون سا افسانہ مجموعہ ضبط ہوا تھا؟ 1908 میں لکھا ہوا ان کا افسانہ مجموعہ سوز وطن ضبط ہو گیا. چلیے سر, جیسے ہی کیا ضبط ہوا اور بھی کوہرام مچ گیا, سب لوگ پریشان ہو گئے, اور جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے افسانہ کے بارے میں وہ بھی پوچھنے لگے کیا ہوا پریم چند کا افسانہ ضبط ہوا. بس اور کیا تھا, وہی اسی وقت کیا ہو گیا, اسی وقت افسانے نے ایک نئی کروٹ لی. اب یہاں سے افسانہ ایک الگ ہی تاریخ لکھنا شروع کر دیا. افسانے کی ایک الگ تاریخ شروع ہو گئی, اور یہاں سے لوگ خوب افسانہ کیا کرنے لگے؟ پڑھنے لگے, اور افسانے کی شہرت خود بڑھ گئی. گویا ان لوگوں نے چاہا تھا کہ افسانہ نہیں آگے بڑھے, الٹا ہی ہو گیا. بھائی آگے دیکھو, اگر آپ نے اتنا سمجھا, اب یہاں پر دیکھیے اگلا لکھا ہوا ہے پریم چند کے زیر اثر ترقی پسند افسانہ نگاروں کا قافلہ سامنے آیا. اب آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا کہ جب پریم چند آئے تو اس کے بعد صرف پریم چند ہی نہیں آئے بلکہ بہت سے لوگ ساتھ میں آئے. جب پریم چند کے ساتھ اور لوگ بھی آئے تو پھر اس کے بعد ایک قافلہ شروع ہو گیا. پریم چند کے زیر اثر کیا شروع ہوا؟ ترقی پسند افسانہ نگار. ایسے افسانہ نگار جن کی سوچ ان سے ملتی تھی, انہوں نے اب کیا ہے ایک اپنا قافلہ بنایا, ایک گروپ بنایا, اور اس کے بعد ایک لمبے مطلب عرصے کے بعد سن 1936 کی بات ہوگی کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا. لیکن اس بیچ میں تھوڑا سا موڈ بنا تب جبکہ سن 1932 عیسوی میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا کیا؟ انگارے. کیا نام تھا؟ انگارے. اس میں کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ. کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگوں نے مل کر ایک افسانہ لکھا تھا, ایک افسانہ مجموعہ لکھا جس کا نام تھا انگارے. اور اس میں کون لوگ تھے؟ سجاد ظہیر تھے, رشید جہاں تھی, محمود الظفر, احمد علی. بولیے سجاد ظہیر, رشید جہاں, محمود الظفر اور احمد علی. یہ 4 لوگوں کے 4 افسانہ نگاروں کے مل کر ایک افسانہ مجموعہ شائع ہوا جس کا نام کیا تھا؟ انگارے. اور جب انگارے شائع ہوا تو اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ نہیں, ایک ٹیم کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے, ایک طریقے سے افسانہ لکھنے کی ضرورت ہے. تو بس پھر کیا تھا, 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. بولو میرے ساتھ, جلدی بولو, ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 میں ہوا. بولو جلدی بولو, کوشچن پوچھا جائے گا, بالکل یاد رکھیے گا. ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 میں ہوا. بولیے میرے ساتھ, ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 میں ہوا. یہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے نا, اور پھر اسٹیٹ والوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے پہلے صدر کون ہوئے؟ پریم چند بنائے گئے. کون بنائے گئے؟ پریم چند بنائے گئے. اور لیکن یاد رکھیے گا, اتفاق کی بات ہے کہ وہی سال ان کا انتقال ہو گیا. لیکن کیونکہ اب تحریک شروع ہو چکی تھی تو پھر سب لوگ اس میں ساتھ دیتے گئے, آگے بڑھتا گیا قافلہ, اور پھر
بعد میں کیا ہوا کہ اس کے بعد 1960 کے بعد ہے نا جدیدیت کا آغاز ہو جاتا ہے. کس کا آغاز ہوتا ہے؟ ایک نئی تحریک بنتی ہے, اس کا نام رکھا جاتا ہے جدیدیت. تو کوشچن آتا ہے 1960 کے بعد پھر کون سی تحریک آئی؟ جدیدیت. اور 1970 کے بعد اب لوگ کس میں لکھنے لگے؟ جدیدیت میں لکھنا شروع کر دیا ہے, جدیدیت کا طریقہ اپنایا گیا. لیکن یہ سب تو ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد کہتے ہیں 1970 کے بعد روایتی بیانیہ کی طرف واپسی کی گئی, یعنی جدیدیت کا اثر آ گیا. 1980 کے بعد خواتین افسانہ نگاروں کے افسانے منظر. دیکھیں اب یہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا عورتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اب تک عورتیں لکھ تو رہی تھیں, رشید جہاں جیسی افسانہ نگار بہت ہے نا کم لکھ رہی تھی, لیکن کیا ہے اب خواتین افسانہ نگاروں کا ایک پورا قافلہ سامنے آیا اور بہت سے لوگوں نے افسانہ لکھنا شروع کیا. وہ سال کون سا تھا؟ وہ صدی تھی 1980 ہے نا, صدی تو تھی ہے نا 20ویں صدی, لیکن وہ کیا ہے وہ شتابدی کیا کون سی تھی بولے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کے سے 20 سال پہلے 1980 میں یہ شروع ہوا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کئی دہائیوں کے بعد اب خواتین افسانہ نگاروں کے افسانے بھی منظر عام پر آنے لگے. اور اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اچھا کیا سر نے یہاں پہ نہیں دیا تھا؟ دیکھیے یہ وی وی آئی کوشچن ہے, وی وی آئی کوشچن بہت امپورٹنٹ کوشچن پوچھا جاتا ہے. اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ یاد رکھیے گا اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ 1 صدی ہے. کتنی ہے؟ 1 صدی. 1 صدی مطلب 100 سال. 1 صدی مطلب 100 سال. بولو جلدی سے, اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ 1 صدی ہے. یعنی اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ 1 صدی ہے. اور پریم چند, اچھا کس کا انداز اپنایا گیا سر؟ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ اگر کسی کا انداز اپنایا گیا افسانے میں تو پریم چند کا. کس کا بولی تو؟ پریم چند کا. پریم چند کا اسلوب افسانے کی دنیا نے قبول کیا اور وہ آج بھی رائج ہے, وہ آج بھی رائج ہے. دیکھیے میں نے آپ کو سمجھا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سر اس کے بعد کا کیا ہے سر؟ تو میرے بھائی اتنا ہی ہے آج کے لیے. آپ سمجھ لیجئے آج کا جو کلاس تھا یہ کن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ تھا؟ یہ 10th والوں کے لیے تھا, ٹھیک ہے, اور پھر 12th والوں کے لیے تھا. ان سب کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی ہے نا بہار بورڈ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی امپورٹنٹ تھا. ساتھ ہی ہے نا اور بھی کئی ایگزام کے لیے بھی امپورٹنٹ تھا, کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے بھی, لیکن خاص طور پر میٹرک اور انٹر والے اس کو سمجھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ کیجئے, لائک سبسکرائب شیئر تو کیجئے گا یہ آپ سب, اور اس کا نا بیل آئیکن بھی دبا لیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آتا رہے. اور میں جلد ہی آپ کے سامنے لائیو آنے والا ہوں. آپ سب کے سب ہم کو بتائیں گے کیا سر لائیو کلاس لی جائے یا ریکارڈڈ کلاس لیا جائے. آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے تو ہم اسی حساب سے پھر آپ کو بتائیں گے آپ ہے نا کون سا ٹائم ہونا چاہیے, تو لائیو یا ریکارڈ آپ کیا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی تو اس کے اگلے کلاس میں ہم لوگ بات کریں گے. ہمارا آف لائن سینٹر اسکالر جرنی ہے 11-12 کے لیے امپاور آف آرٹس ہے جو پورنیہ میں ہے, اور آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد, بیسٹ آف لک. ملیں گے اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.